حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت جناب والا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن جتنا یوسف پیارا تھا 11 اتنے پیارے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے 12 مہینے ہیں، اللہ کو جتنا ماہ رمضان پیارا ہے کوئی اور پیارا ہی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ماہ رمضان کی وجہ سے 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، زندگی میں پھر مہینہ آئے یا نہ آئے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، ماہ رمضان رحمت کا کنواں ہے۔ جناب والا ماہ رمضان رحمت کا کنواں ہے۔ لوگوں نے کہا اسے کنواں نہ کہو بلکہ یہ دریا ہے، دریا سے جتنا بھی پانی نکالتے جاؤ ختم نہیں ہوتا، ماہ رمضان کی جتنی بھی رحمتیں لوٹتے جاؤ ختم نہیں ہوتی۔ بعض نے کہا ماہ رمضان کو دریا بھی نہ کہو، دریا پہ بھی جانا پڑتا ہے، سمندر پہ بھی جانا پڑتا ہے۔ ماہ رمضان تو بارش کی طرح ہے، بارش ہر گھر میں آتی ہے، رحمتیں دیتی ہے۔ ماہ رمضان بھی بارش کی طرح ہے، ہر گھر میں رحمتیں دے رہا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، چند دن باقی ہیں، حافظ قرآن تھوڑے دن باقی ہیں، ختم کی رات آنے والی ہے، حافظ قرآن قرآن پڑھ کے چلا جائے گا۔ مسجد کی در و دیوار جو قرآن سنتی ہے سال کے بعد، یہ در و دیوار ویران ہو جائے گی، مسجد کی صفیں ویران ہو جائیں گی، مسجد کا سیان ویران ہو جائے گا، مسجد کی ٹوپیاں ویران ہو جائیں گی، مسجد کی ٹوٹیاں ویران ہو جائیں گی۔ آج وعدہ کرو مولا ہم وعدہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، ماہ رمضان چلا جائے گا، یا اللہ ہم مسجد کو نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ سحری کا وقت ہوتا تھا، ہماری زندگی گزر گئی مولا، ہم نے فجر کی اذان کبھی نہیں سنی تھی، اللہ ہم نے فجر کی نمازیں کبھی نہ پڑھی تھی، اے اللہ تیرا کیسا پیارا مہمان مہینہ تھا مولا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سحری کے وقت اٹھ جاتے تھے، اللہ سحری کے وقت اٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے مولا، تیرے محبوب کا فرمان ہے جو صبح کو اٹھو کر سحری کرتے ہیں اللہ ان پہ رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اے اللہ اپنے کانوں سے فجر کی اذان سنتے تھے، اے اللہ فجر کی نماز پہ آتے تھے، مسجد میں رونق ہوتی تھی، مسجد میں بہار ہوتی تھی مولا، یہ ماہ رمضان چلا گیا، نہ فجر کی اذان سننا ہم کو ہوگی پھر نصیب مولا، نہ فجر کی نماز پہ آنا، ایک امام کھڑا ہوگا 4-5 بابے کھڑے ہوں گے مولا، پھر جوانوں پہ وہی شیطان کا غلبہ ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا میرے امتیوں کو پتہ چل جاتا ماہ رمضان کا مقام کیا ہے، ماہ رمضان کی شان کیا ہے، ماہ رمضان کا مرتبہ کیا ہے، میری امت تمنا کرتی مولا پورا سال ماہ رمضان ہوتا، یا اللہ پورا سال ماہ رمضان ہوتا، یا اللہ پورا سال ماہ رمضان ہوتا۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں کا پتہ نہ چلا، ماہ رمضان کی راتوں کا پتہ نہ چلا۔ ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا آج میں نے بازار میں دیکھا ہے، کل بھی میں بازار میں کام گیا، میں نے دیکھا لوگ پان کھا رہے تھے، منہ لال تھا سفید جناب والا، روزے کی عالم میں، روزے کی حالت میں، حالت خراب تھی۔ لوگوں خیال کرنا ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، اس کا بیٹا بازار میں کوئی چیز کھا رہا ہے، باپ بیٹے کو تھپڑ لگاتا ہے، بیٹا بیٹا معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے آج خاص مدے میں ایام چل رہے ہیں، مسلمانوں کا خاص مہینہ چل رہا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جی مسلمان تم بھی نہیں ہو، کھانا تم بھی کھاتے ہو۔ باپ نے کہا بیٹا میں بھی کھاتا ہوں لیکن مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں، میں چھپ کے کھاتا ہوں، قربان جائیں آج یا کل ایک دن مجوسی مر گیا، آگ کی پوجا کرنے والا یہاں سے چلا جاتا ہے، اس کا قریبی خواب میں دیکھتا ہے ارے مجوسی کیا بنا، مجوسی کہتے ہیں اللہ نے جنت دی ہے،
میرے رب نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتا ہے مجوسی تو آگ کی پوجا کرتا ہے، تو خدا کو خدا نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے ماہ رمضان کا ادب کیا، بچے کو تھپڑ مارا، جب آخری وقت آیا رب کائنات نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس نے پیارے میرے محبوب کے مہینے کا ادب کیا ہے، پہلے توبہ کر لے بعد میں وفات دینا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اگر مجوسی ماہ رمضان کا ادب کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اے انسان، اے مسلمان، اے ابن آدم، کاش تیری مجبوری تھی تو روزہ نہ رکھ سکا، ماہ رمضان کا ادب کرتا رب تیرے بھی گناہ معاف فرما دیتا۔ آؤ آج سچی توبہ کرو، آج سچی استغفار کرو، یا اللہ میرے پہلے گناہ معاف فرما، پھر ماہ رمضان کا روزہ کبھی قضا نہیں کروں گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں پورا سال روزہ رکھے، اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہے۔ آؤ مسلمانوں غور فرماؤ، رمضان المبارک کی بڑی شان، پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، نہ شک ہے نہ شکوک ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہے، کیونکہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ماہ رمضان میں قرآن آیا، پھر اسی لیے ماہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، نوجوان بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بزرگ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں نہیں، عالم اسلام میں جہاں جہاں مساجد ہیں وہاں قاری صاحب کا بندوبست کیا جاتا ہے، قاری صاحب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، نبی کے غلام سنتے ہیں، قاری صاحب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ یہ قرآن کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام ماہ رمضان میں دور فرمایا کرتے تھے۔ جبریل آتا تھا، میرے نبی پڑھتے تھے، جبریل سنتا تھا، پھر جبریل پڑھتے تھے، میرا نبی سنتا تھا۔ میرے نبی امام الانبیاء ماہ رمضان میں قرآن کا دور کرتے، آج بھی قاری اور حافظ ماہ رمضان میں قرآن پاک کا دور کر قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی۔ یہ دنیا کی وید وہ کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا لکھا ہوا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ دنیا کی یہ وید کتاب ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کا پڑھنا بیکار ہے، اس کا پڑھنا بے فائدہ ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی وید کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئی تو اللہ آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔